المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل منه أخاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، درس بخاری شریف سڑی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر بخاری شریف دی حدیث پاک جو عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس حدیث پاک نو روایت فرمان والے جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جناب امیر المومنین فاروق اعظم خلیفہ دوم دے لخت جگر، آپ اس حدیث پاک نو روایت فرماندے نے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف دے اندر بھی ہے، مسلم شریف دے اندر بھی ہے، اور جامع ترمذی شریف دے اندر بھی ہے۔ بخاری شریف دے اندر یہ حدیث پاک 4 مرتبہ آئی ہے، اور مسلم شریف دے اندر یہ حدیث پاک 2 مرتبہ آئی ہے، اور جامع ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک 1 مرتبہ آئی ہے۔ اس حدیث پاک دے اندر آداب طعام وچوں، یعنی کھانا کھان دے آداب وچوں ایک مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات تو منع فرمایا کہ کوئی بندہ اگر کسی دے ہاں کھانا کھان واسطے جائے، یعنی کسی دعوت تے جائے، تو 2 کھجوراں کٹھیاں چک کے منہ چ نہ پاوے۔ کہہ لو سبحان اللہ۔ اے مسئلہ تسی پہلی باری شاید سماعت فرما رہے ہوندے نا، مطلب کسی بندے دی پریکٹس زیادہ ہوندی ہے، وہ مطلب کہ جلدی تیزی دے نال کھانا کھاندے نے، کچھ لوگ ہوندے نے وہ مٹھا مٹھا کھاندے نے چبا چبا کے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بندہ 2 کٹھیاں کھجوراں چک کے منہ چ نہ پائے، بلکہ ایک ایک کھجور کھائے، ایک ایک اٹھائے۔ اس دی وجہ کی ہے؟ بسا اوقات دعوت تے جائیدہ ہے نا، تسی بھی جاندے رہندے ہو، میں بھی جاننا، تو شاید تو تجربہ ہوئے اس بات دا۔ بسا اوقات اس طرح ہوندہ ہے کہ جڑا میزبان ہوندہ ہے نا، انہیں جننے ک مہمان ہوندے نے، جننے ک افراد ہوندے نے، انہاں دی گنتی مطابق کچھ چیزاں لیاندیاں ہوندیاں نے، مطلب کوئی پھل ہے یا اس طرح دا کوئی میوہ ہے، تو او دا مقصد یہ ہوندہ ہے میزبان دا کہ سارے انہوں ایک ایک آ جائے یا 2 آ جان، ٹھیک ہے نا، انہیں برابر برابر گنتی دے مطابق کچھ چیزاں لیاندیاں ہوندیاں نے۔ تو اگر ایک بندہ 2 کھجوراں اٹھا لے تے ہو سکتا ہے انہیں ایک ایک لیاندی ہوئے، تو پھر وچوں ایک بندہ محروم رہ جائے گا، یا ہو سکتا ہے انہیں گنتی دے مطابق 2 کھجوراں لیاندیاں ہون، تو ایک بندہ 2 واری اٹھا لے تے انہیں گویا کہ 4 کھا لئیاں، باقیاں نے 2 کھا دیاں، تو نال دا ایک بندہ رہ جائے گا۔ یا ہو سکتا ہے انہیں گنتی دے مطابق 3 لیاندیاں ہون، تو جس بندے نے 2 کھانیاں نے ظاہر ہے انہیں نال دے دا حق بھی کھا جانا، تو ایک بندہ بچو رہ جائے گا۔ تو اس واسطے فرمایا گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تواڈے وچوں کوئی بندہ 2 کھجوراں کٹھیاں چک کے منہ چ، دیکھو نا کتنی احتیاط ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھوں تک آداب طعام وچوں، کھانا کھان دے آداب وچوں اتھوں تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دی رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طرح باقی پھل وغیرہ بھی نے، کچھ ایسی چیزاں ہوندیاں نے، مطلب صرف کھجور نہیں، باقی چیزاں بھی بسا اوقات گنتی دیاں میزبان نے رکھیاں ہوندیاں نے، تو اگر کوئی بندہ 2 چک کے منہ چ پا جائے تو نال دا محروم رہ جائے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن کہ اگر میزبان دی اجازت ہوئے تے پھر تسی اس طرح کر سکتے ہو، اجازت نہ ہوئے تے پھر تسی، حالانکہ تو انہوں نے بلایا ہے، جس بندے نے تو انہوں کھانا پیش کیتا ہے انہیں دعوت دیتی بلایا ہے،
اس دے باوجود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے نے کہ تواڈے چ کوئی بندہ 2 کھجوراں کٹھیاں منہ چ نہ پائے۔ اچھا یہ تے جنہیں دعوت دیتی ہے اتھے اتنی احتیاط ہے تے اسی تے اتھے بھی ماشاءاللہ وڑ جانے ہاں جتھے دعوت سانو ہوندی کوئی نہیں۔ اکثر اس طرح ہوندا ہے نا کتے شادی بیاہ ہوندا ہے تے اگوں میزباناں نے افراد دی گنتی جس طرح آج کل ہن ساڈے ہاں رواج ہے، مہنگائی بھی ہے، ویسے بھی کچھ ایسے دوست احباب ہوندے نے کہ انہاں دا ہاتھ ذرا تنگ ہوندا ہے، انہاں نے حتیٰ کہ جڑے ہوندے نے نا انہاں دے نال جڑے برات نال آئی ہوندی مہمان آئے ہوندے نے انہاں نوں بھی دسیا ہوندا ہے کہ تسی 25 بندے لے کے آنے نے یا 40 بندے 30 بندے 35 50 دسے ہوندے نا بسا اوقات ہوندا ہے نا اپنے رواج اس طرح تے او دے وچ بھی انہاں نے برات والے نے کوئی 10 15 20 بندے ود پائے ہوندے نے تے جی اگر محلے دار بھی خواہ مخواہ بن بلائے گھسڑ جان وچ تے پھر او دے واسطے کتنی پریشانی دا سبب ہے۔ انہیں اندازے دے مطابق اتنے افراد دا کھانا تیار کروایا ہوندا ہے، پھر یا سالن کٹ جاندا ہے یا روٹیاں کٹ جاندیاں نے، تو میزبان واسطے پریشانی دا سبب ہے۔ تو اس واسطے بن بلائے یعنی جتھے بلایا نہ جائے دعوت نہ ہوئے تو خواہ مخواہ بندے نو اتھے گھسڑ کے تے کھانا نہیں کھانا چاہیے، اجازت نال کھانا چاہیے۔ اس حدیث پاک دے نال اگلی حدیث پاک ہے حضرت ابو شعیب نامی ایک انصاری صحابی نے یہ کہندے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر گیا تے میں ویکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک تے بھوک دے اثار مینوں نظر آئے، تو میں اپنے گھر جا کے اپنے غلام نو کیا کہ انج کر گھر جا کے 5 بندیاں دا کھانا تیار کروا۔ کھانا تیار ہو گیا، انہیں اپنے غلام نو کیا کہ جا ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا کے عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے آؤ اور نال اپنے 4 غلام بھی لے کے آؤ تے کھانا تناول فرماؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل پے، نال ایک 5واں بندہ یعنی ایک حضور سن تے 4 نال غلام سن، 5 تے ہو گئے نا، 6واں ایک بندہ نال ہو رہی بغیر دعوت تو ٹر پیا۔ جدوں اتھے او دے گھر دے میزبان دے دروازے تے پہنچے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے ویکھیا تے ایک بندہ اور بھی جنوں کیا ہی نہیں گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویکھ لو کیا شان ہے اور کیا مقام ہے، آپ نہ بھی پوچھ دے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ نو ساری کائنات دا مالک بنایا ہے، لیکن اپنی امت نو تعلیم دین واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان نو فرمایا بھئی تو 5 بندیاں دا کیا سی اسی 5 آیا، اے 6واں بندہ سی اینو کیا نہیں ہے آپ ہی آ گیا ہے، اگر تو اجازت دیویں اینو اندر وڑن دئیے نہیں تا اینو اتھوں پیچھے موڑ دئیے۔ اے طریقہ دعوت دا، اگر اجازت دیویں تے اینو اندر لے آئیے، اگر اجازت نہ ہوئے اینو اتھوں ہی پیچھے واپس موڑ دئیے۔ انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُس تواڈے نال آیا ہے تے ہن آ ہی جائے، ہن پیچھے موڑ دا میرے واسطے اچھا نہیں لگدا۔ یہ ہے طریقہ، لیکن اسی کی کرنے ہیں بن بلائے اسی داخل ہو جانے ہیں، پھر اگلیاں واسطے اسی پریشانی دا سبب بننے ہیں۔ بلکہ پوری ایک حدیث پاک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، ابو داؤد شریف دے اندر بھی حدیث ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی دے اندر بھی حدیث ہے، کنز العمال شریف دے اندر بھی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ بن بلائے کسے دیہاں دعوت تے کھانا کھان چل گیا، یعنی سدیا نہیں سی انہوں، دعوت نہیں سی دیتی گئی، بغیر اجازت کھانا کھان اتھے چلا گیا، گھسڑ گیا وے چوری چھپے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او چور بن کے وڑیا ہے تے ڈاکو بن کے نکلیا ہے۔ چور بن کے وڑیا تے اسی کدی سوچیے گل، شاید ہے حدیث بھی تسی پہلی باری سنی ہوئے، فرمایا چور بن کے تے اسی تے ٹینٹ لگا ہوندا ہے نا جڑا اصل رستہ ہوندا ہے اتھوں وڑدے ہی نہیں، چور رستہ جڑا ہوندا ہے نا سائڈاں تو نکراں شکراں تو ایویں تھوڑا جہا انج کیتا کنات نو اتھوں ہی وچ وڑ کے جا کے کرسی تے ٹھک بہ گیا۔ خاص طور ساڈے جوان بچے اسی بچیاں دی ماشاءاللہ تربیت ہی نہیں کرنی، اسی دسیا ہی نہیں ہوندا، بس اوقات اس طرح ہوندا ہے بچے نو کوئی کم کہنا ہوئے کسی بچے نو بلانا ہوئے تے نال دا یا گلی والا گھر دسیے نا نال دی گلی وچ بھی فلاں بچے نو گھر دا پتہ نہیں، مینوں نہیں پتہ، نال دے گھر دا ساڈے بچیاں نو نہیں پتہ، تے پنڈ دی چوتھی نکر تے لنگر ونڈ ہوندا ہوئے تے ساڈے بچے میرے تو مینوں اگلے نے سدیا ہوندا نا ختم تے
تو میرے تو پہلے بچے ساڈے محلے دے اتنے پہنچے ہوندے نے ماشاءاللہ کتنی انہاں دی حس تیز ہے جناب والا سنگھن والی سانوں پتہ نہیں ہوندا گھر کتھے انہاں نوں پہلے پتہ لگ جاندا ہے تو سانوں چاہیے کہ اپنے بچیاں نوں سمجھائیے کہ بچے اس طرح نہ کریا کرو ساڈے ہی بچے ہوندے نا کوئی باہرلے پنڈ دے تے نہیں نہ ہوندے تو کسی دے اگر شادی وغیرہ ہوندی ہے تو بچے دھکے نال ہی اندر کناتاں تو چور رستیاں تو وڑ کے اندر جا کے بہ جاندے نے تے پھر اگلے برا بھلا کہندے نا فلاں دا بچہ آ گیا فلاں دا بیٹا ماں باپ واسطے بہت بڑی بےزتی دا سبب یہ چیز بنتی ہے کچھ بندے ایسے بھی ہوندے نے جڑے برا نہیں مناندے کہندے چلو کوئی نہیں بچے آ گئے پھر بھی سانوں خود چاہیے کہ اسی ایک دوسرے دا لحاظ آپ رکھیے لیکن اگر کوئی کھلے دل والا بندہ ہے انہیں لنگر ہی انہیں کھلا پکایا ہے تو انہیں کھلی چھٹی دیتی جہاں دل کرے آ جائے تو اتنے بے شک سارے چلے جاؤ کوئی عرض نہیں ہوتے لیکن جتھے اجازت نہ ہوئے اگلا بندہ اس چیز پسند نہ کرے اتنے سانوں نہیں جانا چاہیے آخری جملہ اج دے درس دا بڑا پیارا سماعت فرماؤ بخاری اور مسلم دی حدیث پاک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر حضرت ابو طلحہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے سوتیلے بیٹے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ انہوں دی والدہ دے نال حضرت انس رضی اللہ انہوں دے والد وفات پا چکے سن تو انہوں دی والدہ دے نال حضرت ابو طلحہ نے نکاح فرمایا سی تے انہوں دی پرورش انہوں دے گھر ہوئی ہے سوتیلے بیٹے سن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت انس نو بھیجیا کہ جاؤ تسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر جا کے عرض کرو کہ یا رسول اللہ تشریف لے آؤ حضرت انس دی والدہ دا نام سی ام سلیم تے فرمایا جاؤ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ جاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے جا کے عرض کرو یا رسول اللہ تشریف لے آؤ تے کھانا تناول فرماؤ تے اتنا کیا کہ یا رسول اللہ تسی خود نہ دو چار بندے خود بھی تشریف لے آؤ دو چار بندے نال بھی لے کے آؤ کیونکہ حضرت ام سلیم حضرت ابو طلحہ دی جڑی بیوی سن انہاں نو میرے حضرت ابو طلحہ نے عرض کی کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ کے آیا بھوک دی شدت ہے تے انہاں کیا تھوڑا جہا آٹا ہے ساڈے گھر دو چار بندیاں دا زیادہ نہیں میں انہاں کو پکا دینی ہاں تے جاؤ تسی دعوت دے کے حضور تشریف لے آن کھانا کھان انہاں جا کے دعوت دیتی حضرت انس کہندے نے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ گیا تے میں اجے بولیا ہی نہیں میں کھڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیتا او تینوں ابو طلحہ نے بھیجیا ہے یہ حدیث پاک اگے آئے گی بخاری شریف تے میں دی وضاحت بھی کراں گا ان صرف اشارہ پہ کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں ابو طلحہ نے بھیجیا ہے عرض کیتی ہاں یا رسول اللہ فرمایا لطعام کھانے واسطے بھیجیا ہے لوگ آندے نا نبی کو پتہ نہیں ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دس دیتا کہ تینوں فلاں نے کلیا ہے اور فلاں کم واسطے بھیجیا ہے عرض کیتی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے واسطے بھیجیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت بہت سارے صحابہ بیٹھے سن آپ نے سب نو فرمایا قومو چلو بھائی اٹھو تو آڈی ساریاں دی دعوت ابو طلحہ دے گھر ہے آج حضرت انس پریشان ہو گئے کہندے نے میں دوڑیا جا کے اپنے سوتیلے باپ حضرت ابو طلحہ نو کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ساریاں نو لے کے آ رہے ہیں حضرت ابو طلحہ بھی پریشان ہو گئے بے کھانا تے دو چار بندے آندا ہے تے حضور ساریاں نو لے کے آ رہے ہیں تے کی بنے گا ہن انہاں اپنی بیوی ام سلیم نو کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ساریاں لے کے آ رہے ہیں تے کھانا دو چار بندے آندا ہے کئی فاس نہ ہو کہندے نے اسی کی کران گے کیویں کران گے تے حضرت ام سلیم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ انہاں دا جگرا ویکھو او گھبرائیاں نہیں انہاں فرمایا تسی تے نہیں نہ ساریاں نو کیا انہاں کہا نہیں اسی نہیں کیا اسی تے دو چار بندیاں دا کیا تے باقیاں حضور اپنی مرضی نال لے کے آ رہے ہیں ہاں اپنی مرضی نال تے حضرت ام سلیم فرما دیا نے پھر جڑا لے کے آ رہا نا او جانے تے پھر کھانا جانے تے سانو پریشان ہونے دی کیڑی لوڑ ہے اسی تے سارے نو سدیا ہی نہیں سدیا حضور نے کھانا آپے ہی کھوان گے انہاں کہا جی ٹھیک ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے جڑی جگہ انہوں نے بنائی سی مہمانہ واسطے تے بٹھایا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے کے آؤ جو کچھ ہے حضرت ابو طلحہ کہندے نے اسی حضور دی بارگاہ چو تھوڑا جہا آٹا جڑا سی 2 کلو یا 2.5 کلو او دیاں روٹیاں پکا کے حضور دی بارگاہ پیش کیتیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں ملو ہاتھ نال حتیٰ کہ چورا بنا دیتا گیا جنہوں چوری بول دیا نا اس طرح ٹکڑے کرتے روٹیاں دے چوری بنا دیتی گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ساریاں نے کٹھیاں نے کھانا ختم ہونے لگی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کٹھیاں کھانا نہیں کھانا بلکہ 10 بندیاں نو بلایا جائے تے وہ کھانا کھان
10 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਆਏ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਫਿਰ 10 ਆਣ, ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਫਿਰ 10 ਆਣ, ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਆਣ, ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਣ। حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ سب صحابہ نے بھی اور آخر تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اسی اہل خانہ نے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھادا، پر سانو انج لگدا سی بس ساڈے کھانے وچوں ایک لقمہ بھی کم نہیں ہویا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے انہاں نوں پوچھیا گیا بھی یہ دسو کنے کہ بندے سن جنہاں نے کھانا کھادا ہے؟ فرماندے نے میرے اندازے دے مطابق کم و بیش کو 80 افراد سن۔ کھانا 2-4 بندیاں دا پکایا گیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی برکت ویکھ لو۔ اس حدیث پاک دے اندر ایک جملہ اور بھی ہے، تے میں تیزی دے نال جلدی دے نال تانوں بات مکمل کر چھڈی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدوں کھانا پیش کیتا گیا نا تے سانو نہیں پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک ہلائے۔ فرماندے نے سانو انج لگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھیا ہے، پر اے سانو نہیں پتہ لگا کی پڑھیا۔ آندے نے بس حضور نے کچھ پڑھا، جو پڑھا بس کچھ پڑھا ہے آپ نے، اتنا پتہ ہے۔ اچھا یہ تے پتہ لگا نا بے کھانا سامنے ہوئے تے کچھ پڑھ لئیے تے جائز ہے، یہ کچھ پڑھ لئیے تے جائز ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات پڑھیاں یا کوئی دعا پڑھی، یہ اللہ بہتر جاندہ ہے، لیکن اللہ دے کلام قرآن پاک تو ود تے شے ہی کوئی نہیں، اس تو ود کے کوئی کلام ہے اللہ دے کلام تو ود کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھیا، صحابیہ نے سانو نہیں پتا کی پڑھیا، کوئی دعا پڑھی یا آیت مبارکہ پڑھی، اس تو پتہ لگا کھانا اگے ہوئے کوئی شے پڑھ لینی یہ جائز ہے۔ اگر اسی کچھ کھانا سامنے ہوئے تے 4 سورتاں قرآن پاک دیاں ختم دے طور تے پڑھ لئیے تے کڑا حرج ہے پھر؟ اے حدیث پاک ختم دی بہت بڑی دلیل ہے، جڑے بار بار ختم کتے لکھے ہے بھئی تسی تھوڑا جہا بخاری پڑھ لو تے ختم تو انہوں ویچی نظر آ جانا، پر پڑھو تے صحیح تھوڑا جہا۔ اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔